اس سال ہماری ریاست میں چونکہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ گائے کے ذبیحہ کے سلسلے میں کہ یہ ممنوع ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کو قربان کر کے اپنی قربانی کو ادا نہ کریں۔ یہاں بہت سارے آپ کے لیے راستے ہیں کہ آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں، بکری ذبح کر سکتے ہیں، چھیلا ذبح کر سکتے ہیں، چھیلی۔ اور اگر گائے یا بیل یا بھینس اس طرح یا اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ہماری قریب کی پڑوس کی ریاستیں ہیں، جیسے تمل ناڈو میں، وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، آندھرا وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسی طرح تلنگانہ ہے اور کیرل ہے، یہ سارے ہمارے ساؤتھ کے اسٹیٹس ہیں، یہاں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ صرف ہماری ریاست میں یہاں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں ٹینشن کریٹ کرے بغیر اور یہاں کے قانون کو توڑے بغیر ہم اگر ان بڑے جانوروں کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پڑوس کی ریاستوں میں قربانی کر لیں، لیکن یہاں اب لے کے آئے ہیں زبردستی، پھر اس کے بعد پھر گلا شکوہ کریں کہ پکڑ لیا اور مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں۔ خود ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہیں گے بھئی یہ تو کھانے کی چیز ہے، یہ تو ہم نے اس کو بھی مسئلہ بنا لیا ہے، اب آپ اسے شوق سے قربانی کریں، اب اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، بعض اسٹیٹوں میں اس طرح سے ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے۔ اب یہاں انہوں نے اسمبلی میں قانون پاس کیا ہے، تو اس وجہ سے میں مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی کی قربانی کرنے کے لیے زبردستی جانوروں کو لے کے آئیں، پھر اس کے بعد اسے باندھیں، اور اس کے بعد یہ جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شرارت کرنے کا موقع فراہم کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اسے پرہیز کر لیں، اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ کے لیے دوسرے راستے بہت سارے ہیں، آپ اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کر لیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کہ اس پر بیچنے والے اکثر وہ بیشتر کسان ہوتے ہیں اور کسان غیر مسلم ہوتے ہیں زیادہ، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت سے پرزور مطالبہ کریں، اور یہ تو کھانے کی چیز ہے، اس کو مسئلہ بنانا اور اس پر ایک وواد کھڑا کر دینا مناسب نہیں، چونکہ ہم اسٹیٹ کے لینڈ آف دا لا کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ ورنہ یہاں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہی کاٹیں گے تو قربانی ہوگی ورنہ قربانی نہیں ہوگی، گوشت کھائیں گے تو عید ہوگی ورنہ عید نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اب یہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، دوسرے جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گزشتہ سال پیوستہ سال باوجود مال ہونے کے، باوجود صحت ہونے کے، بہت سارے لوگ حج کو جا نہیں پائے۔ اب کیا اسی حالت میں اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کی جو حج کی فرضیت تھی اس کی وجہ سے پوچھ ہوگی؟ ارے شریعت تو بڑی آسان ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے راستہ نہیں تھا، راستہ پرامن نہیں تھا، وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے حج ہی فرض نہیں ہوا۔ تو اب یہاں وہ جانور نہیں ہے، اب آپ کے لیے سہولت نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ ہاں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بکرا آرام سے ذبح کر سکتے ہیں تو آپ بکرا لیں، بکرا ذبح کریں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ کو شریعت مکلف ہی نہیں بنایا ہے، تو آپ زبردستی اپنے اوپر ڈال کے پھر نہیں ہم اسے ذبح کریں گے، جو ہوتا سو ہوگا، دیکھا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ مولانا اس سے پہلے اگرچہ دیکھا گیا تو کوئی بھی عام مسلمان جو ہے جن کے پاس استطاعت کم بھی ہوتی تھی، 5,000 6,000 7,000 کی رقم میں انہیں بکری وغیرہ ملتی تھی، وہ ذبح کرتے تھے۔ اس مرتبہ بڑے کا جانور بین کرنے کی وجہ سے بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگی میں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ کیا ان کے اوپر کوئی گنجائش ہے شریعت؟ بالکل پڑوس کی ریاست میں گنجائش ہے، یہاں سے ہستور کوئی دور نہیں ہے، یہاں سے دوسرے جو شہر ہیں تمل ناڈو کے وہ کوئی دور نہیں، آندھرا کے بھی بہت سارے شہر قریب ہیں، آپ وہاں جائیں ذبح کر کے آ جائیں، اگر اتنا ہی شوق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا آپ کو۔ مولانا حکومت کی طرف سے یہ بھی ہے اگر جانور ہو یا گوشت ہو لے کر جاتے ہوئے پکڑے گئے تو 7 سال کی سزا ہے اور 50,000 سے 5 لاکھ تک کا جرمانہ بھی ہے حکومت کی۔ جی ہاں، یہاں اگر ذبح کر کے آپ اگر لے کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ آندھرا سے یا تمل ناڈو سے وہاں کی سیل مار کے لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کے لیے پریشانی بھی نہیں ہے۔
तो क्या है मौलाना आखिरी मैसेज? बस मैं उम्मत मुस्लिमा से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है, समझदारी से काम करना है और हिकमत और दूर अंदेशी से काम करना है। बाज़ दफ़े हमारी ये दूर अंदेशी हिकमत इन गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर ही एक जज्बा पैदा करेगी कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और ये बेचारे देखिए ये बावजूद इतने सारे जुल्म होने के ये खामोश बैठे हुए हैं, तो वो अल्लाह उनको खड़ा करेगा और वो आगे आएंगे, हमारा ताउन करेंगे, साथ देंगे। अब मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती करके कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से हमको ही शर्मिंदा होना पड़े। ಕೇಳೋರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರ ಎಲ್ಲರ ರೈತರು ಒಯ್ಯಾನ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೇಶರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ದನನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ದುಡ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಶಿವ್ರ ಶಂಟ ಹರಿಯ ನೀವು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೆ ಗಂಜಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮಗ್ ತಿನ್ನಕ್ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ತಗೊಂಡ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿ.ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯ್ಯಾರ, ಸಿ.ಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ರೈತರುಗಳು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿ.ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಗೋಳು ಹಚ್ತೀರ ಹತ್ತಿರ ರೈತರಿಗೆ.